الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پشاور کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پاکستان کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آنے والے عمران خان صاحب کے ٹائیگروں، آپ کے اس عظیم الشان جلسے کو میرا سلام ہو۔ 8 فروری کے بعد، الیکشن کے بعد، یہ ہمارا 8واں جلسہ ہے۔ ہر مرتبہ ہم نے جلسہ خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کیا ہے۔ خان صاحب نے ٹائمنگ دی ہے، خان صاحب نے وینیو دیا ہے، خان صاحب نے اس کے پرپس کا اعلان کیا ہے۔ اس سال لاسٹ جلسہ، 7واں جلسہ ہمارا ثوابی میں تھا۔ ہمارا 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، وہ الیکشن ہمارا چوری ہوا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی، ہم مینڈیٹ لے گئے، وہ مینڈیٹ ہمارے زخموں کی مرہم پٹی تھی، لیکن 9 تاریخ کو ایک اور زخم لگا اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ خان صاحب نے کہا ہمیں پھر بھی امید ہے آزاد عدلیہ ہمارے مینڈیٹ کا بچاؤ کرے گا، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد وہ امید مدھم پڑ گیا۔ آج 8واں جلسہ ہے، لیکن یہ جلسہ 8 فروری والے جلسے سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان 8 فروری کے بعد چینج ہو گیا۔ میں آپ لوگوں نے، آپ کے تعاون نے، خان صاحب کے کال نے، باوجود اس کے کہ خان صاحب ناجائز جیل میں تھے، باوجود اس کے کہ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں تھی، باوجود اس کے کہ بشرا بی بی جیل میں تھی، پر پاکستان کی آواز آئی تو خان نے آواز دی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے 9 فروری 9 مئی کو 10 مئی کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنے خلاف 5 گنڈا دشمن کو ہرا دیا۔ یہ خان کی آواز تھی۔ اس لیے آج ہمارے جلسے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پاور شو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو کیا ساری دنیا کہہ رہی ہے خان صاحب کی اس وقت 90% پاپولیرٹی ہے۔ 90% پاپولیرٹی کا مطلب ہے 20 کروڑ عوام اس قیدی نمبر 800 کے اشارے پہ اٹھتا ہے، اس کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ خان کا مطلب، ہم نے اس جلسے کا مقصد یہ رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم طاقت دکھائے، بٹ ہم یہ بتانا چاہ رہے یہ اتنے لوگ، یہ ایک سیاسی قوت ہے، یہ پیسے کار والوں سے، اقتدار والوں سے، پیسے لے کے بارش والے والوں سے ایک مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس جلسے کا مطلب ہے ہم اپنا آواز اٹھائے، ہم اپنا کنسرن شو کریں کہ پاکستان کے ایک جگہ ناانصافی، ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی پورے پاکستان اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم انصاف کے لیے ہر دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا، ہم نے ایک آواز اٹھی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ خان نے کہا ہے میں اسٹرانگ پارلیمنٹ چاہتا ہوں، میں ڈیموکریسی چاہتا ہوں۔ 27 سال پہلے انہوں نے انصاف کے لیے تحریک شروع کی، لیکن 29 سال پہلے انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے، 29 سال پہلے انصاف کا حصول اتنا مشکل نہیں تھا۔ خان صاحب کا یہی کہنا ہے
ہمارے ساتھ اس وقت زیارتیاں ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ساروں کو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن سنو، اس میں غور کرو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارا آواز سنو۔ اتنے جمع غفیر کو 70%، 90% پاکستان کی آواز کو نہ دباؤ، ناانصافیاں بند کرو، آپریشن بند کرو، یہ جو کنویکشنیں ہو رہی ہے ان کو بند کرو، یہ جو نااہلیاں ہو رہی ہے اس کو بند کرو۔ ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ غصے کی حالت میں ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ ہم نے عدالتوں سے درخواست کی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ آج کے لیے خان صاحب کا یہی پیغام تھا، ہم ملک کے لیے لڑیں گے، قوم کے لیے لڑیں گے، اپنے قوم کے لیے لڑیں گے، آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کریں گے، خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم سارے کیسز کو مسترد کرتے ہیں، ہم آزاد عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ انصاف کرتے ہوئے ہمارے کیسز کے جلد سے جلد فیصلے ہو۔ ایک منٹ آخر میں ایک ذکر کروں گا، خان صاحب کا ہر وقت ایک ہی پیغام رہا ہے، وہ اگر جیل میں ہے تو وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی آزادی کی خاطر جیل میں ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے، کمپرومائز نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا، جھکوں گا نہیں، اور رہوں گا تو اس ملک میں رہوں گا، ملک سے باہر نہیں رہ جاؤں گا، لیکن ملک میں جب رہوں گا تو کڑے ہو کے جیوں گا اور اپنے قوم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ وعدہ نبھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وعدے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر کوشش کریں گے، سڑکوں پہ کریں گے، عدالتوں میں کوشش کریں گے، ایوان میں کوشش کریں گے، جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ آپ کی کوشش ہوگی تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ آخر میں آپ سب لوگوں کو میں درخواست کرتا ہوں، خان صاحب کے رہائی کے لیے، اپنے شہداء کے لیے، سارے ساتھیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے لیے ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ سارے لوگ درود شریف پہلے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری قوم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے شہیدوں کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہمیں ان طوفانوں تکلیفوں سے نجات فرما، اے اللہ خان صاحب کے رہائی کے لیے تو سبب بنا، اے اللہ اس قوم کو، ہمارے قوم کو متحد فرما، اے اللہ ہمیں اس سٹرگل میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد